الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ قرآن میں 8 دفعہ آیا. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ کو ساتھ میں لائیں تو پھر یہ 9 دفعہ ہو جاتا. تو حکم کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ ہے. اور ویسے 70 دفعہ لفظ انفاق خرچ کرو قرآن میں 70 دفعہ آیا. زکوٰۃ کا لفظ 32 دفعہ آیا ہے. اور پھر اس کے بعد وآت المال علی حبہ، یہ بھی خرچ کرنے پر ہے. میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں، صرف نفقہ جس کا ظاہری مطلب اور کوئی بنتا نہیں. خرچ کیا زکوٰۃ خرچ کیا، یہ تقریباً 102 دفعہ تو صرف اس صیغے کے ساتھ یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. پھر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ آتا یہ کتنی جگہ قرآن میں اور جگہ آیا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ پیسہ تو فرض قرار دے دیتا ہے خرچ کرنا، کہ اتنا تو فرض ہے خرچ کرو. اور باقی کی ترغیب دے دی. یسألونک ماذا ينفقون، یہ کہتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں. قل العفو، کا ضرورت کے علاوہ جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو کر دو، کوئی پابندی نہیں. جتنا مرضی خرچ کر دو، کوئی پابندی نہیں. جتنا مرضی کسی کو دے دو، کوئی پابندی نہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر میں تھے. راستے میں بھوک لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ ملا. کاما ہم ہاشمی لوگ ہیں، مدینے کے ہیں، کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں، میں تو بڑھیا، یہ ایک بکری کھڑی ہے، یہی ذبح کر لو. تو انہوں نے کہا پھر تیرا گزر کیسے ہوگا؟ کہا پھر مہمان تو بھوکا نہیں نہ جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تم ذبح کرو، ہمارا اللہ وارث. تو ان تینوں نے بکری ذبح کی، اپنا پکائی کھائی. کہا جب کبھی مدینے آؤ تو ہمیں مل لینا. جب پیچھے خامد آیا دیکھا بکری غائب. کہا بکری کہاں گئی؟ کہا مہمان آئے تھے میں نے کھلا دی. کہا اللہ کی بندی تو گھر کیسے چلے گا؟ کہا گھر کا اللہ وارث ہے، مہمان تو بھوکا نہیں جا سکتا. اب چند دن گزرے، آ گئی تنگی. ان کا چلو اب چلیں مدینے. انہوں نے کہا جو تھا تنگی ہے، کبھی مدینے آؤ تو مل لینا. تو دونوں چل پڑے مدینے. گزر رہے تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. انہوں نے بلایا، کہا اماں مجھے جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہی ہے جنہیں تم نے کھانا کھلایا تھا. تو اپنے خادم سے فرمایا اس کو 1000 بکری اور 1000 درہم اس کو دے کر حسین کے پاس بھیج دو. امام حسین کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے فرمایا بھائی صاحب نے کیا دیا ہے؟ کہ انہوں نے 1000 بکری اور 1000 درہم. تو انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000 درہم اس کو دے دو اور عبداللہ کے پاس بھیج دو. عبداللہ بن جعفر ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 1000 بکری 1000 درہم. تو فرمایا اچھا اس کو 2000 بکریاں اور 2000 درہم دے دو. پھر فرمایا اماں اگر تم میرے پاس پہلے آ جاتی نا میں اس سے تمہیں زیادہ دیتا، لیکن اب میں اپنے بھائیوں کے احترام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر تو پہلے آتی تو اس سے بھی زیادہ دیتا. تو اس طرح اس کو ان اخلاق کو وجود بخشا کہ مالدار بھی سخی غریب بھی سخی. تو ایک تو فرض مال کا بہاؤ غریب کی طرف پھیر دیا نا، ہر حال میں دینی ہے زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ. اور ایک ترغیب دے دی خرچ کرو بھائی خرچ کرو. عبید اللہ بن عباس، حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے عبید اللہ اپنی سخاوت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. فضل بن عباس اپنی شجاعت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. عبداللہ بن عباس اپنے علم کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. تو ایک دن عبید اللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں. کہ وہ کہاں دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہنے لگے میں ایک سفر میں تھا تو بارش آ گئی صحرا میں، تو ایک خیمے میں پہنچے تو ایک بدو تھا. ہم نے کہا بھی پردیسی ہیں پناہ مل جائے گا ضرور. تو اس نے اونٹ ذبح کر دیا، ہم نے کھایا. بارش مسلسل، اگلے دن دوسرا گرانے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو کل کا اتنا بچا ہوا ہے تو یہ دوسرا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے کبھی مہمان کو باسی نہیں کھلایا، ہمیشہ تازہ ہی کھلایا. دوسرا ذبح کر دیا، تیسرے دن تیسرا ذبح کر دیا، چوتھے دن 7 دن جھڑی لگی رہی
اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی. اب وہ سارے تھوڑے کھا سکتے تھے, 4 سیر کھا لیں گے, 5 سیر کھا لیں گے, بڑے پہلوان 10 سیر کھا لیں گے, باقی سارا پڑا ہوا. تو کہنے کہ 8ویں دن بادل چھٹ گئے تو وہ کہیں نکلا ہوا تھا بدو. تو میں نے اپنے خادم سے کہا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 3000. 3000 میں تو 700 اونٹ آ جاتے تھے. کہا اس کی بیوی کو دے دو چلو. تو اس کی بیوی کو دے کر چل دیا. تھوڑی دور گئے تو پیچھے سے وہ نعرے لگاتا ہوا آ رہا, او رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. رک گئے کہ بھائی یہ اپنے پیسے واپس لو. میں نے آج تک کبھی اپنی مہمان نوازی کی قیمت وصول نہیں کی, واپس لو. تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ تیری مہمانی کی قیمت تو بن ہی نہیں سکتے یہ پیسے, یہ ہدیہ ہے, تم نے ہمارا اکرام کیا, ہم نے تمہیں ہدیہ دیا. کہا نہیں 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 یہ کبھی نہیں ہو سکتا, میری مہمانی پہ میں کچھ لے لوں, نہیں ہو سکتا. آگے یہ بھی سردار کا میں بھی کبھی نہیں لوں گا. تو اس نے نیزہ اٹھا لیا, کہا یا تو واپس لے لو یا یہ نیزہ تیرے سینے کے پار ہو جائے. تو حضرت عبید اللہ بن عباس کہنے لگا میں ڈر گیا یہ واقعی پار کر دے گا. میں نے کہا دے دو بھائی. تو اس سے واپس لیے اور وہ اپنا خالی ہاتھ پیچھے لوٹا. تو عبید اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا. تو اس طرح اس کو رواج دیا. ایک عورت آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں, پیالہ چھوٹا سا, کہا امیر المومنین تھوڑا شہد چاہیے, شہد. تو مشکیزہ لٹکا ہوا تھا, آپ نے سارا اٹھا کے دے دیا. تو خادم نے کہا وہ تو تھوڑا سا مانگنے آئی تھی, آپ نے مشکیزہ اٹھا کے دے دیا. تو فرمایا اس نے اپنی شان کا مانگا, ہم نے اپنی شان کا دیا. اور ادھر تو آپ زکات نہیں دیتے, وکسائیں غور کرسائیں دعا چا کرو, پوری نہیں پمدی, پوری پوے کہ نہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ ذرائع جو بازار میں ریٹ کو بڑھاتے تھے اور غریبوں کا استحصال کرتے تھے ان کو حرام قرار دے دی, پھر سچائی کو فرض قرار دیا, جھوٹ کو ہلاکت قرار دیا, ناپتول کی کمی. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے خارج ہو گیا. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گئے. کتنی بڑی وعید ہے یہ, کتنی خوفناک قسم کی یہ ڈانٹ ہے کہ اس کو اپنی امت سے نکال دیا. حالانکہ آپ جیسا شفیق مہربان کبھی بد دعا نہ کرنے والا, تو دھوکہ دینے والے پر وہ بھی اتنے ناراض. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ویل للمطففین الذين اذا اقتالوا يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ کتنی خوفناک ڈانٹ آئی ہے ناپ تول کی کمی کرنے والوں پر. دھوکہ دینا, ناپ تول میں کمی کرنا. ہمارے یہاں چونکہ کاٹن ایریا تو یہ جو جننگ فیکٹری ہیں انہوں نے تولے رکھتے ہیں. ہماری جو ٹرالیاں جاتی ہیں تو جو زیادہ ڈنڈی مارتا ہے نا اس کو زیادہ تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے. وہ ہماری ہر ٹرالی پہ 5, 10, 20 من گلی کو کڑ کے وہ مارتا, اور مالک کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, برباد ہو گئے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوفناک اپنی کتاب تذکرہ میں کہ ایک آدمی صبح صبح آیا اور دکان کھول کے ترازو توڑ دیا. تو دوسرے دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ تو اس نے کہا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا, ہم اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے تو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. تو ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس نے کہا وہ میری جو دکان کا ترازو تھا اس کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو وہ اس کی
کمی بیشی سے کوئی کتنا کما لیتا. تو اس طرح میرے بھائیو ایک صدق اور امانت اور دیانت پر تجارت کی معیشت کی بنیاد کو رکھا گیا. تو اس میں سخاوت کو رکھا گیا، بس فرض قرار دے دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ نمائش، زیبائش، اس کی حوصلہ شکنی کی اللہ تعالیٰ نے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسائش کے حد تک ٹھیک، لیکن نمائش اور نام و نمود اس کی حوصلہ شکنی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو منع فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی اس کو منع فرمایا. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. اے معاذ، اپنے آپ کو بچانا عیاشی سے، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. چند دن پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک گھڑی کا اشتہار آیا تھا، 35 لاکھ کی گھڑی، اور میں نے ایک آدمی کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی پھر دیکھی، 35 لاکھ کی گھڑی ایک ہاتھ پہ بندھی ہوئی. وہ ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا، میں اس کی گھڑی دیکھی، بڑا عجیب قسم، بڑے سفید سفید، میں نے تو سمجھا وہ شیشے لگے ہوئے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سارے ہیرے لگے ہوئے تھے. وہ ہیرے، اب گھڑی پر ہیرے لگانا میں کیا تک بنتا ہے؟ یہ مغرب کی اندھی تقلید ہے، یہ مغرب کی اندھی پیروی ہے کہ جیسی آئی پر تکلف اور عیاشی والی زندگی وہ گزاریں، ہم بھی وہی زندگی گزاریں. 35 لاکھ میں کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو سکتے، کتنے غریب بچیوں کے، کتنے مریضوں کے علاج ہو سکتا. گھڑی تو 3500 روپے کی بھی بڑا کام دیتی، 350 کی گھڑی بڑا کام دیتی. وہ ایک فخر بن گیا، 35 لاکھ کی گھڑی ہے. 1 لاکھ روپے کا قلم، خالی قلم لکھنے کا قلم 1 لاکھ روپے. تو اس کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے حوصلہ شکنی فرمائی. ایک آدمی حلال پیسے سے بھی خریدے تو بھی مجرم ہو جائے گا کہ تو نے اتنے پیسے یہاں لگائے کیوں؟ کو تیرے ذاتی تھے، تیرے اپنے تھے یہاں لگا دی. تو اس کو حدود میں لائے، معیشت کو، معاشرت کو سادہ بنایا، معاشرت میں سادگی رکھی، آسائش کا حد تک اجازت دے، اس سے اوپر سختی سے روک دی. تو بھائیو بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے. معیشت نماز کی طرح نہیں ہے، نماز پڑھنے میں تو خالی 1 لوٹا پانی لگتا ہے، لیکن معیشت کو ٹھیک کرنے میں کروڑوں روپے جاتے نظر آتے ہیں، کاروبار سمٹتے نظر آتے ہیں، مفادات پہ زد پڑتی ہے، اور روزے کے لیے تھوڑی دیر بھوکا رہنا ہے. لیکن جب سارے نظام کو اب بدلیں گے اور ہر چیز ہلتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی اس حکمت کا خیال رکھا. آپ نے سود کو سب سے آخر میں حرام قرار دیا، یعنی حرام تو پہلے ہو گیا تھا، نافذ سب سے آخر میں کی. اپنی وفات سے صرف 2.5-3 مہینے پہلے آپ نے سود کے عملی طور پر ختم ہونے کو کہا کہ ان اول ربا من الجاہلیت ربا العباس بن عبد المطلب موضوع تحت قدمی. سب سے پہلا سود جس کو آج میں ختم کر رہا ہوں میرے اپنے چچا عباس کا سود ہے. علماء فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا سود قربان ہوا اور اس کے بدلے میں اللہ نے 550 سال ان کی اولاد کو حکومت عطا فرمائی. عباسی سلطنت رہی نا 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس حکمران رہے. اس میں کمزور دور بھی آئے، ضعف کے دور بھی آئے، لیکن خلافت کی جو پگڑی تھی، خلافت کا جو تاج تھا وہ بنو عباس کے سر پہ رہا. تو اس سود سے قربان کرنے پر 550 برس تقریباً اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو حکومت عطا فرمائی. تو آپ نے سود کو بالکل آخر میں حرام قرار دیا، کاروباری معاملات کو آخر میں، چونکہ پیسے کے معاملے میں انسان کمزور ہے، جلدی پھسل جاتا ہے. تو اس لیے بھائی تربیت کی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی ضرورت ہے. تبلیغ میں جانا بظاہر اس کو آپ کے کاروبار سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے صبح صبح آپ وہ پہنچے ہوتے ہیں ادھر، کیا کمپنی باغ میں کتنے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں اس بھاگنے کو آپ کے بازار سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اندر میں ایک گہرا تعلق ہے کہ وہ بھاگنا آپ کی صحت کو بحال کرتا ہے
اس طاقت سے آپ اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں. یہ تبلیغ میں جانا آپ کی ایمانی صحت کو بحال کرے گا. اس سے آپ اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق ڈھال سکیں گے, چلا سکیں, ورنہ مفادات قطعی طور پر آڑے آ جائیں, ان سے ٹکر نہیں لے سکتے. ان سے ٹکرانے کے لیے بڑا ایمان چاہیے. قتیبہ بن بکار تھے, ایک بڑے عالم مصر میں. ان کے درس میں احمد بن طولون مصری بادشاہ کے بیٹھا کرتا تھا. ہر سال ان کو 1000 دینار ہدیہ کرتا تھا, یہ سونے کے. 18 برس ان کی مجلس میں آتا رہا. 18 برس کے بعد ایک فتوے کی ضرورت پڑی. فتویٰ خلاف شریعت تھا. یہ بڑے آدمی تھے, ان کے دستخط ہو جاتے تو وہ فتویٰ نافذ ہو جاتا. تو ان کے پاس آیا کہ حضرت اس پہ دستخط تو کر دو. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے, میں کیسے دستخط کروں. تو وہ مثال مشہور ہے نا, منہ کھاوے تے اکھ شرماوے ہیں. ہماری بلی ہمیں میاؤں, اتنا اس کو رزق دیا, اب کہتے میں دستخط نہیں کرتا. کہنے لگا یا تو یہاں دستخط کرو یا میرے 18,000 دینار واپس کرو. 18,000 دینار آج کا 18 کروڑ روپیہ ہے, کہ میرے واپس کرو. کہنے لگے جی بہت اچھا. گھر گئے, 18 تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی نا, ان کی مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی, اور آ کر اس کے سامنے یوں اس کے منہ پہ ماری. تو صرف اتنے پیسوں پہ میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے, صرف 18,000 تو نے میرے ایمان کی قیمت لگائی بس. تو وہیں پانی پانی ہو. تو مفادات کو جو قربان کرنا ہے مالی, یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے. وہ گھر بیٹھے ملتا نہیں, اس لیے بھی کچھ وقت تبلیغ میں نکلو, اس میں ایمان بناؤ, واپس آ کے اس کے مطابق اپنی تجارت کو کرو, پھر آپ کی تجارت بھی بڑی تبلیغ بن جائے. اسلام تو سارا تاجروں نے پھیلایا. یہ سارا جو مشرق بعید ہے, اس کا سارا اسلام تو تاجروں کے مقدر میں ہے. یہاں کوئی جہاد نہیں ہوا, انڈونیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا, ملائیشیا میں کوئی جہاد نہیں, فلپائن میں 70% مسلمان. تو جب اسپین نے فلپائن پہ قبضہ کیا تو پھر اس نے اپنی تحریکوں کو چلایا, تو اب 13-14% رہ گئے, ورنہ 70% مسلمان تھے, اور وہاں یمن کے تاجر پہنچے تھے. تو اس لیے بھائی ہم یہ کہتے ہیں آپ تاجر لوگ ہیں, تو اپنی تجارت کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر لاؤ. حکومت کا انتظار نہ کرو کہ حکومت اعلان کرے گی سود ختم, آپ سود ختم کرو. حکومت اعلان کرے گی بیمہ ختم, آپ بیمہ ختم کرو. حکومت اعلان کرے سٹا ختم, آپ خود سٹا ختم کریں. اپنے لیے اپنے اوپر چوٹ برداشت کریں, اور اللہ بڑا غیور ہے, اس کی خاطر جو چیز چھوڑ جاتی ہے اس سے بہتر اللہ عطا فرماتا. تو ایک ایک اینٹ سے نا گھر بن جاتا ہے, ایک ایک اینٹ سے گھر بن جاتا ہے, ایک ایک روپے سے خزانہ بن جاتا ہے. جتنے آپ آئے بیٹھے ہیں, آپ آج سے نیت کریں کہ ہر کام تجارت کا شریعت کے مطابق کریں, اور علماء سے پوچھ کر کریں, اوروں کو اس کے لیے تیار کریں گے, ترغیب دیں گے. تو جو آئے دن قصے ہیں, کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا, چونکہ ہر آدمی پیسے تھوڑے, کاروبار زیادہ, ادھار پہ سارا کاروبار چلا گیا ہے. ادھار کاروبار کوئی کاروبار نہیں ہوتا. عبد الرحمان بن عوف فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی سودا ادھار نہیں بیچا, نقد بیچا. کبھی اس کی نفع کے زیادہ ہونے کا انتظار نہیں کیا, جب نفع ملا فوراً بیچ دیا, جب نفع ملا فوراً بیچ دیا. یہ ہمارے چودھری پرویز صاحب ہیں, اور یہ ان کی شوگر مل. تو میں نے جیسے بھائی ادریس صاحب سے کہا تھا بھائی آپ یہ بینکوں سے چھوڑو, سود چھوڑو, ان کو اللہ نے ہمت دی, انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا. اس کے جو بعد میں تم چھوڑو, اور طریقہ جو ان کو بتایا تھا ان کو بتایا, کاروبار نہ بڑھاؤ, فضول خرچی بند کر دو تو سود ختم ہو جائے گا. اگر تم کاروبار بڑھاتے جاؤ گے پھر تو اگلی نسل بھی سود میں پیدا ہوگی, سود میں جوان ہوگی, سود میں مر جائے گی, اور فقر اور ساتھ مقدر بنے گا. کاروبار بڑھانا بند کر دو جب تک اصل اپنے ہاتھ میں پیسہ نہ آئے, اور فضول خرچی چھوڑ دو. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہ جیسے بوریاں بنتی ہیں ویسے ٹرکوں میں لاد کے فوراً بیچتے ہیں. یہ ملوں والے کیا کرتے ہیں, شوگر ملوں والے زمینداروں کو رلاتے رہتے ہیں, وہ سارا مال سٹور کرتے رہتے ہیں, اس کے مقابل میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں بینکوں سے, پھر اس سے مزید خریدتے رہتے ہیں, زمینداروں کو پھر بھی نہیں دیتے. آخر میں جب سٹاک بیچتے ہیں پھر بیچارے زمینداروں کو جا کے ملتا ہے رو رو کے. ان کو جب سے یہ بات سمجھ میں آئی, وہ ہر ادھر مال گرم گرم نکلتا ہے, ادھر ٹرکوں میں بیٹھ کے نکل جاتا. تو وہ کہنے لگے
کسی ایک سال بھی میں نے گھاٹا نہیں کھایا جب سے یہ کام شروع کیا. جتنے شوگر ملوں والے گھاٹے میں، ان کا میرا ایک سال بھی گھاٹے کا نہیں لگا، اور اب میرا صرف 13-14 کروڑ رہ گیا، باقی سارا میرا ختم ہو گیا. تو بس یہ ایک سیزن اللہ نے میرا اچھا لگا دیا تو یہ بھی ختم. تو یہ فرمایا کرتے تھے، ایک تو میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، دوسرا کبھی ذخیرہ کر کے نہیں بیچا کہ آج 4 آنے بڑھ گئے کل 8 آنے ہو جائیں گے پھر بیچ دوں گا. 4 آنے بڑھتے ہی بیچ دیا. تو یہ جو ادھار کا کام چل پڑا، اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام، ادھار لیا آگے ادھار دیا. اب واپس میں کلیش ہو رہا ہے، مانگنے والے مانگ رہے ہیں، دینے والے دے نہیں رہے، وہ اس کا دماغ پھنسا ہوا ہے، رگیں نسیں پھٹ رہی ہیں، نہ گھر اچھا لگ رہا، نہ بیوی اچھی لگ رہی، نہ بچے اچھے لگ رہے. تو اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے مزاج شریعت کہ جتنا اللہ نے دیا اتنا کرو، بڑھانا چاہو تو سارے 4 آدمی مل کے کر لو. لیکن یہ ادھار دینا، ادھار خریدنا، اس میں کبھی بھی ذہنی سکون نہیں ہو سکتا. اور روزانہ مال ڈوبتے رہیں گے، روزانہ پیسے لوگ لے کے بھاگتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے. تو بھائی آسان طریقہ ہے، جتنا ہے اتنے سے کام کرو، قیمتاً خریدو، قیمتاً نقد بیچو، نقد خریدو، چاہے اس میں تھوڑا نفع آئے اس پہ صبر کر کے قناعت کر کے چلو، تو کم از کم ذہن تو نہیں ڈوبے گا. پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی نہیں دیتا پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں. اب میں اس بات کو روتا ہوں کہ کسی مسلمان کو ایک گالی ماں بہن کی دے دینا 7 زمین آسمان کا نقصان ہو جائے، یہ تھوڑا نقصان ہے. کسی مسلمان کو ماں کی گالی دینا بڑا نقصان، بہن کی گالی دینا بڑا نقصان. اور یہاں ایک دفعہ میں سوزر منڈی میں گیا، اچھا بھلا ایک مدد جانے والا بڑے داڑھی شاڑی نمازی، وہ اس کے منشی نے کہا جو پیسے نہیں پہ دین تو ادی ماں دی تو دی بہن دی ایک دم ادا تو ٹون ہی بدل گئی. میں کہ خیر ہوئے ہویا کہ خدا دے بن 5-6 لاکھ روپیہ سارا تو دی ماما بہنا پونی جاننا ہے، تیرا تو ہر شے گیا، تیرے پلے کی رہ گیا کسی نے ماں دی گال کٹ کے، تیری تو ہر شے روڑ گئی. تو یہ مصیبت کیوں آ رہی؟ کاروبار ادھار پہ چلے. اب ظاہر ہے بھائی کبھی کوئی دینے والے نے دیر کر دی، کبھی لینے والے نے جلدی کرنی ہے، دینے والے نے دیر کرنی، تب اس میں ٹینشن اور گالم گلوچ دست و گریباں، سارا نظام اس مالک الملک کے نظام کے خلاف چلنے کی وجہ سے برباد ہوا پڑا. تو اب تو یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ گاڑی اور آگے چل جائے گی. ابھی ایک آدمی تیار ہو رہا ہے، پھر مجموعے تیار ہونے شروع ہو جائیں گے. تو بھائی آپ لوگ جماعت بن کے چیمبر کی جماعت نکالو، سارے پاکستان کے چیمبروں میں جاؤ اور ان کا ذہن بناؤ کہ بھائی اس طرح کام کرو، اس میں دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے، ذہنی سکون بھی ہے، ایمانی سکون بھی ہے. تو بھائی کم از کم ایک 3 دن کی جماعت تو بناؤ، یہاں سے عبادات ہیں وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک دم ظہر سے شروع ہو جائے، روزے نہیں رکھے قضا شروع کر دیں، عبادات کی تلافی ایک دم شروع ہو جاتی. لیکن معاملات کی جو تلافی ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی. ایک آدمی پھنسا ہوا ہے مختلف چیزوں میں، نیت کر لیں آج اور اس سے نکلنے کا کام شروع کر دیں. ایک قدم بھی اٹھائیں صحیح. جس دن آپ توبہ کر کے اپنے سارے نظام کو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق چلانے کی نیت کریں گے، اس دن اسی وقت پچھلی ساری کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور آپ نکلنا چاہیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، اور نکل جائیں گے تو اس دوران جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی معاف ہوگا. اللہ کے فضل و احسان سے امید ہے اللہ اس کو معاف فرمائے گا. تو اس لیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. آپ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کو باجماعت پڑھنے کی کو رواج دیں. بازار کو بند کروایا جائے نماز پر، دکانیں بند کروائی جائیں نماز پر. سے ہڑتال کے لیے بند کروا دیتے ہیں آپ لوگ، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بازار بند. اس بات تو چلیں کہ بھائی نماز کے لیے بازار بند کیے جائیں، دکانیں، ہوٹل، فیکٹریاں بند کرو بھائی. چلو بھائی، اگر آپ حضرات نمازوں پر بازار بند کروا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے اترتی ہوئی برکتیں دکھا دے گا. تو ایک اس کی نیت فرمائیں بھائی، اور کوئی نہ کرے گی اس کو تحریک کے طور پر تو ہم کر نہیں سکتے، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ کوئی جلوس نکالیں، ریزولوشن پاس کریں. اس کے لیے وہی تبلیغی طریقہ ہے، پیار محبت سے دائیں بائیں سب کو سمجھاؤ بھائی نماز کا وقت ہے.
اللہ کے گھر میں چلیں، اللہ کے دربار میں چلیں. اب اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، اب کامیابی کاروبار میں نہیں، اب کامیابی نماز پڑھنے میں. بہت سے نمازی ہیں لیکن دکان پہ ہی مصلی بچھا کے پڑھ لیتے، اس سے کتنے کو پیسے کوئی بچا لیتا، وہ سارا جہان بھی بچا لے تو جماعت کا اجر تو نہیں مل سکتا اس کو. تو اس لیے بھائی نماز با جماعت کو رواج دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بازار میں برکتیں ایسی نازل فرمائے گا سارا جہان آ کے دیکھے. دوسرا، زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے پوری ترتیب بنا کر چاہے اکٹھی دے دیں چاہے پورے سال پہ تقسیم کر کے دیں. ضرورت مندوں کو تلاش کریں. جو لوگ خود چل کے آتے ہیں کچھ اس میں صحیح ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں. ہر ایک پر بدگمانی بھی نہیں کی جا سکتی اور ہر ایک کو صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا، ملا جلا کام ہے. تو جس کے اوپر نماز فرض ہو نا اس کے لیے جگہ کا تلاش کرنا بھی فرض ہو جاتا. جس پر نماز فرض ہو تو اس پہ پاک جگہ کا تلاش کرنا بھی فرض ہو جاتا اور وضو کا پانی تلاش کرنا بھی فرض ہو جاتا. جس کو تلاش کرنا بھی اس پہ فرض ہو جاتا. تو اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ دیکھیں، اس کی تحقیق کریں، چونکہ اگر صحیح جگہ پہ زکوٰۃ نہ گئی تو ادا ہی نہیں ہوئی، دوبارہ دینی پڑے گی. تو یہ ان دوستوں کے ذمے ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ تلاش کریں صحیح آدمی کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچے. تو بھائی اس میں غریب، رشتہ دار، قریب کے، دور کے، پڑوسی، آج تو غربت عام ہے، جدھر چلے جاؤ گے حقدار نظر آئیں گے. ایک بات تھوڑا بتاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ لوگوں کے گھر میں آٹا ہی کوئی نہیں، پکانے کو روٹی کوئی، چولہا ٹھنڈے پڑے ہوئے ان کے. تو بہرحال بھائی زکوٰۃ کو رواج دیا جائے. اللہ نے یہ 2.5% اتنا رکھا ہے کہ اس سے کوئی غریب نہیں رہ سکتا. سب روٹی کھا کے سوئیں گے، سب کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اگر ہر مسلمان مالدار زکوٰۃ ادا کرے.